الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِینَ وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنطَرَاتِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَیلِ الْمُسَوَّمَاتِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِکَ مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم لِلَّذِینَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّہِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تحتہا الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرات ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے خوشنما بنایا ان کی خواہشات اور ان کی محبت کو عورتوں کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ اور سونے اور چاندی کے ڈھیروں کے ساتھ اور نشان کیے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ اور مویشیوں کے ساتھ اور کھیتی باڑی کے ساتھ۔ یہ سب دنیا کا مال اور دنیا کی زینت ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی بہترین ٹھکانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں کہ وہ لوگ جو متقی ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور پاکیزہ بیویاں ان کو ملیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو عطا ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ اس سے پہلے آپ نے مالک الملک کا ارشاد سنا تھا جو ان جماعتوں کے متعلق تھا جن کا مقابلہ بدر کے مقام پر ہوا، جسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ ایک طرف وہ جماعت تھی جو بے گھر بے زر مہاجر اور مسافر اور گنتی کے چند لوگ تھے جن کے پاس نہ جنگ کا ساز و سامان تھا، نہ کھانے کے لیے انتظام تھا، نہ عددی قوت بھی بہت کم تھی، لیکن ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا سمندر موجزن تھا، جس کی بدولت انہیں نہ کوئی ڈر تھا، نہ خوف تھا، نہ کوئی غم تھا۔ وہ دنیا کی محبتوں سے بے نیاز، خوف اور غم سے بے نیاز، ماں باپ کی محبت اور اولاد کی محبت سے بے نیاز تھے، اور ان کا صرف ایک ہی مدعا اور منزل تھی کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کریں، اور اسی محبت کے لیے آج کے دن ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ایسی قربانی دیں جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول ہو۔ دوسری طرف عددی قوت والے جو کئی گنا زیادہ تھے، خدا کے باغی اور منکر تھے، جو اسلحے سے بھی مکمل طور پر لیس تھے، جن کے کھانے کے انتظام ایسے تھے کہ ہر روز کئی اونٹ ان کے لیے ذبح ہوتے تھے۔ ان کو جوش دلانے کے لیے کنیزوں کے گانے کے ساتھ فخریہ قصے بیان کرنے والے ساتھ تھے، اور نشے اور عیش میں غرور اور تکبر میں چور تھے، اور اس جوش میں تھے کہ اس مٹھی بھر جماعت کو وہ آج تہس نہس کر دیں گے۔ لیکن جب مقابلہ ہوا تو اس مٹھی بار جماعت نے ان غرور اور تکبر میں چور لوگوں کو خاک میں ملا کر رکھ دیا اور ایسا ملیا مٹ کر دیا کہ اس دن کو یوم الفرقان کا نام دیا گیا، یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والا دن، کیونکہ بہت بڑی جماعت جو غرور اور تکبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ملیا مٹ کرنے آئی تھی وہ خاک میں مل گئی، اور ہمیشہ کے لیے ان کی طاقت کی کمر ٹوٹ گئی۔ دوسری طرف وہ مٹھی بار جماعت جسے منکرین خدا کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، وہ ایک بہت زبردست قوت بن کر ابھری، جس کا دبدبہ اور خوف کیسر اور کسرا روم کے دلوں تک طاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ عبرت کا مقام ہے لیکن اہل بصیرت کے لیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہوش اور عقل دی ہے، ان کے لیے عبرت کا مقام ہے۔ یہ عبرت کا مقام کیوں تھا اور یہ فتح کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ فتح، عزت، طاقت اور نصرت سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کو چاہے طاقت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے نصرت عطا فرماتا ہے، فتح عطا فرماتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت ثابت کر کے رکھ دی کہ وہ ہمیشہ اپنے بندوں اور اپنے رسول کے غلاموں کو فتح عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد جب ہوتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہی بات اس یوم فرقان میں ثابت کی گئی کہ جس کا پچھلی محفل میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ فتح صرف اس خاطر ہوئی تھی کہ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی محبت کا وہ عظیم جذبہ موجود تھا کہ وہ خود ایک اس ساری مخلوق کے لیے طوفان اور پہاڑ بن گئے تھے، جیسے دیکھ کر ان کے دل گھبرا گئے اور وہ ان کو اپنے آپ سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہے تھے۔ اب جو ارشاد پاک آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ اسی حقیقت کی وضاحت ہے جو اللہ تعالیٰ نے پھر بیان فرمائی، اور وہ اس طرح بیان فرمائی کہ اس دنیا میں بے شک مال اور متال ہے، ماں باپ ہیں، اولاد ہے، عورتیں ہیں اور دولت ہے، سونا چاندی ہے، گھوڑے اور مویشی ہیں، موٹر ہے، زراعت ہے، کھیتیاں ہیں، یہ سب مال در حقیقت انسان کو اپنی طرف بہت زیادہ راغب رکھتے ہیں، اور یہ بہت آرائش، خوبصورتی اور زیبائش رکھتے ہیں جو مخلوق خدا کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ لیکن یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ دنیا کے ساز و سامان سے محبت اور دنیا کی آرائش اور زیبائش کس نے عطا فرمائی؟ اس کو عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے، مالک الملک نہیں۔ اس دنیا کو زیبائش، آرائش، آسانی اور آرام کا سامان بنایا اور اس کی محبت مخلوق خدا کے دل میں پیدا فرمائی، اور اس کی حکمت یہ تھی کہ اگر یہ محبت دنیا کے ساز و سامان کے ساتھ نہ ہوتی تو دنیا آباد کس طرح ہوتی؟ کون شخص ہے جو اپنی اولاد کی ناز برداریاں برداشت کرتا؟ ساری رات اپنے آرام کو قربان کر کے اپنی اولاد کے آرام کی طرف کون دیکھتا؟ اپنے بوڑھے ماں باپ کو سنبھالتا اور ان کے لیے اپنی جان قربان کرتا؟ اور کون شخص ایسا تھا کہ جو دن رات کھیتی باڑی کرتا، فصل اگاتا، پھل اگاتا اور اس طرح دنیا کی خوراک کا سامان بناتا؟ غرض اگر یہ رغبت دنیا کے سامان سے اور دنیا کے مال سے نہ ہوتی تو پھر دنیا حیرانگی اور مایوسی کا سامان بن جاتی، اور کوئی شخص بھی اس دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا اور نہ کام کرنا پسند کرتا، اور اس میں کوئی بھی دلچسپی اور رغبت کا سامان نہ رہتا ہے۔ اسی لیے مالک الملک نے مخلوق خدا کے لیے اس میں محبت اور رغبت پیدا کی، اور پھر یہ آزمائش بھی رکھی کہ اس زیبائش، آرائش اور آرام والی چیز سے محبت کے باوجود کون شخص ہے جو ان سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اصل حقیقت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ ساری چیزیں اس لیے نہیں ہیں کہ انسان ان میں گم ہو کر رہ جائے، بلکہ یہ انسان کے آرام اور آسائش کے لیے ہے، اور انسان صرف اللہ تعالیٰ کی یاد اور بندگی کے لیے۔ فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ ساری کائنات انسان کی ضرورت کے لیے پیدا فرمائی، لیکن شیطان جو انسان کا دشمن ہے، اس نے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موڑ کر اس دنیا کی رائش اور زیبائش میں اتنا غرق کر دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گیا اور اسی دنیا کو اپنا خدا اور مالک سمجھنے لگا، اور اس طرح انسان کو ذلیل و خوار کر دیا۔ یہی وہ مرض ہے، یہی وہ مصیبت ہے جس کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے اور کتب سماوی بھیجی جن میں ہدایتیں عطا فرمائیں، اور اس سلسلہ رسالت کے آخری رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جنہوں نے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ایک راستہ متعین کر کے رکھ دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی روشنی میں اس راستے پر سلامتی ایمان سے چل کر ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور ان کو جو ہدایت عطا فرمائی گئی اسی کا نام قرآن پاک ہے، جس میں یہ ہدایت ہے جو آپ کو سنائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی عارضی ہے اور اس کے ساز و سامان انسان کی آسائش کے لیے ہیں اور دنیا کے تھوڑے سے وقت کو گزارنے کے لیے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ انسان اس فنا پذیری اور عارضی دنیا میں اپنے آپ کو غرق کر لے اور اصل حقیقت اور باقی رہنے والی زندگی کو بھول جائے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ یہ دنیاوی زندگی بھی آرام سے گزرے، اور جس جگہ جانا ہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کے لیے بنائی ہیں ان سے کما حقہ مستفید ہو سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ دنیاوی آرائش و زیبائش دیکھ کر تم بھول گئے ہو، حالانکہ تمہارے لیے اس کے بعد کی زندگی میں جو آسائشیں، آرام اور چیزیں بنائی ہوئی ہیں وہ تو اس سے کئی گنا بڑھ کر ہیں، جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی، کسی کے خیال میں بھی نہیں آ سکتی، لیکن وہ انہیں ملیں گی جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلیں گے۔ اب ایسی زندگی کس طرح گزارنی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بھی صحیح ہو جائے اور آخرت کی زندگی بھی صحیح ہو جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوئیں گے وہی وہاں جا کر کاٹو گے، یعنی اس دنیا کے اعمال ہی آخرت کی زندگی کا سامان ہے، اور وہی نجات، قربت اللہ اور وصول اللہ کا سبب
اور ذریعہ بنیں گے، اور اس کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے اور صرف ایک ہی نسخہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے مالک اور خالق سے یہ وعدہ کرے کہ اے اللہ تعالیٰ میں تیرا نوکر ہوں، میں تیرا غلام ہوں۔ جس دن سے وہ اپنے مالک اور خالق سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا نوکر ہوں، تو وہ اس مالک اور خالق کی پناہ میں آ جاتا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی سلطنت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، جس کی حکومت ہر جگہ ہے اور ہر چیز پر، اور جس کے سامنے ہر چیز ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ جو شخص ایسی ہستی کی پناہ میں آ جائے اسے کوئی غم نہیں رہتا، اسے کوئی ڈر نہیں رہتا، اسے کوئی خوف نہیں رہتا۔ ایک ہی غم اسے رہتا ہے، اور وہ رہتا ہے کہ مجھ سے قولاً فعلاً کوئی بات ایسی نہ ہو جائے کہ میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اگر مالک راضی ہے، وہ مالک جو ہر جگہ حاکم ہے، جو ہر جگہ موجود ہے، جس کے سامنے ہر چیز ہے، جس کے اختیار میں ہر چیز ہے، تو پھر اسے کوئی غم، کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں، نہ دنیاوی زندگی کا اور نہ اخروی زندگی کا۔ دوسری یہ بات کہ جو کچھ اس دنیا میں کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، تو یہی دنیا کے اعمال عبادت بن جاتے ہیں، اور وہ مال جو آخرت میں موجب حساب ہوں گے اور وجہ ثواب بنیں گے، وہی انسان کے لیے عبادت ہے، اور وہی انسان کے لیے نجات کا ذریعہ، قربت اللہ اور وصول اللہ کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اور اس کی مثال اس طرح ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، یہ دنیا داری ہے، یہ دنیا کا کام، لیکن اگر اسی خیال سے ماں باپ کی خدمت کرے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، ان کی خدمت کا میرے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اگر ان کی میں خدمت کروں گا تو میرا اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، تو ماں باپ کی خدمت بھی عبادت بن جائے گی۔ دنیا کا ہر انسان کسی کو بھی آپ لے لیں، اس کی تگ و دو، اس کی تکلیف اور اس کی مصیبت دن رات، گرمیوں میں، سردیوں میں، وطن میں اور وطن سے باہر، ہر جگہ اپنی اولاد کے لیے ہے، اور یہ دنیا داری ہے جس کا حساب ہوگا۔ لیکن اگر اسی خیال سے اولاد کی خدمت کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد کیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی یہ بہتر مخلوق بنی تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، تو اولاد کے لیے تمام تکلفات عبادت بن جائیں گے۔ شریعت کا مسئلہ ہے قیامت کے دن ایک ایک پانی کے گھونٹ کا، روٹی کے ایک ایک نوالے کا حساب ہوگا، لیکن اگر انسان اس خیال سے کھائے کہ میں کھاؤں گا، میں پیوں گا، میں زندہ رہوں گا، تو میں اللہ تعالیٰ کے احکام پورے کروں گا، میں اللہ تعالیٰ کی یاد کروں گا، میں اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، تو اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا سب عبادت بن جائے گا۔ اور تیسری بات جو زندگی کی کامیابی کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں رکھے۔ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے وہ انسان، اور جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہو اس سے انسان میں اتنا فرق ہوتا ہے جتنا زندہ اور مردہ میں فرق ہوتا ہے۔ جس انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا وجود ہوتا ہے، جس کی بدولت کائنات کی ہر چیز اس کے سامنے سرنگوں ہوتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے وہ ہر چیز کے سامنے مغلوب ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کے سامنے اگر بجلی کی ایک تار پڑی ہوئی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اسے آپ ٹھوکریں ماریں، اسے کاٹ کر لے جائیں، اسے لکڑیاں باندھیں، اسے بکریاں باندھیں، اس پر پاؤں رکھیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، لیکن اگر اسی تار کو پکڑ کر پاور ہاؤس سے جوڑ دیں تو آنن فانن اس میں بجلی آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر ہاتھی اس کے نزدیک لے جائیں تو فنا ہو جائے گا، اگر بلب لگائیں تو روشن ہو جائے گا۔ یعنی اس پاور ہاؤس کے ساتھ اس بے قیمت تار کا کنیکشن ہونے سے وہی تار اہمیت والی اور زندہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے تو وہ انوار و تجلیات کا مخزن بن جاتا ہے، جس کی بدولت کائنات میں جتنی موجودات ہیں، خواہ نباتات ہیں، حیوانات ہیں، جمادات ہیں، اس کے سامنے تابع فرمان اور اس کے سامنے سرنگوں ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں زندہ رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا غلام بنانا چاہیے، اور جو کچھ یہاں کرو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو اور ہمیشہ باخدا رہو۔ اگر انسان کی ایسی زندگی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو آسائشیں، آرام اور مہربانیاں اس دنیا میں عطا فرمائی ہیں، یہ بھی انسان کے لیے عبادت کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہیں، اور یہی آخرت کے لیے سامان بن جاتی ہیں، اور آخرت میں بھی انسان کو شرمندگی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ لیکن یہ کیفیت کس طرح ہو سکتی ہے؟ شیطان سے انسان کس طرح بچ سکتا ہے؟ اپنے اس کمزور نفس کو دنیاوی ذبائش اور آرائش سے کس طرح بچا سکتا ہے؟ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی جائے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ چیز ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہے۔ جس طرح تار کا تعلق یا بلب کا تعلق پاور ہاؤس سے ہوتا ہے، اس طرح نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے سے
انسان کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جاتا ہے، جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیر بنایا ہے، روشن کرنے والا چراغ بنایا، اور اس ہستی سے جب نسبت قائم ہو جاتی ہے، تعلق قائم ہو جاتا ہے، تو دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں۔ اس روشنی کی بدولت دنیا کی حقیقت اور آخرت کی قیمت انسان پر واضح ہو جاتی ہے، دنیا سے نفرت اور آخرت سے محبت ہو جاتی ہے، اور پھر انسان ایسی زندگی گزارتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے۔ ایسی زندگی گزارنے کے لیے نشت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے، اور نشت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت، اور سینے صاف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتے ہیں۔ اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ وہ سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بننا چاہتے ہیں، دونوں جہانوں کے غموں سے نجات چاہتے ہیں، دونوں جہانوں کی خوشیاں چاہتے ہیں، وہ سارے مل کر بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ ان کے سینے اس یاد سے پاک ہو جائیں، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اعلیٰ اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکز بن جائیں، اور اس طرح ان کے دل و دماغ نسبت رسولی کی بدولت اللہ تعالیٰ کی ذات سے روشن اور منور ہو جائیں، اور ان کو دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل ہوں، اور اس دولت کو لے کر یہاں سے واپس لوٹیں۔ گویا یہ محفل انسان کو کامل انسان بنانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا بندہ بنانے کے لیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنانے کے لیے منعقد کی گئی۔ جو لوگ اس محفل میں آتے ہیں، شیطان ان کے ساتھ آتا ہے اور اس غم اور فکر میں رہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق میرے ہاتھ سے نکل گئی، یہ اللہ تعالیٰ کے بندے بن گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے پاک اور صاف ہو گئے، تو میں ناکام ہو گیا۔ اور اس غرض کے لیے آ کر کئی قسم کے خیالات ان کے دل میں پیدا کرتا ہے، ان کے دل میں خیالات اس طرح پیدا کرتا ہے کہ تمہارا وقت ضائع ہو گیا، تم نے ملازمت میں جانا تھا، تم نے تجارت کے لیے جانا تھا، تمہارا گھر والے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، سفر میں تمہارا وقت ضائع ہو گیا، تم کو سواری نہیں ملے گی۔ غرض ہے کئی قسم کے خیالات ان کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی توجہ اللہ تعالیٰ سے ہٹا کر دنیا کی طرف کر دیتا ہے، اور اس رحمت سے انہیں محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک بندہ مجھے یاد کرتا رہتا ہے اور میری طرف متوجہ رہتا ہے تو میں اسے یاد کرتا رہتا ہوں، میں اس کی طرف متوجہ رہتا ہوں۔ اس توجہ اور اس یاد سے محروم کرنے کے لیے شیطان اس قسم کے خیالات اس محفل میں بیٹھنے والوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ اس لیے جن خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ یہ موقع عطا فرماتا ہے، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف اسی طرح متوجہ رہیں کہ وہ شکر الہی کریں کہ خدایا تیرا شکر ہے، تیری مہربانی ہے کہ لوگ دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں، ہم تیری یاد میں مصروف ہیں، لوگ دنیا کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہم تیری طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، اپنی عزت کی لاج رکھ اور ہمیں خالی نہ لوٹا، ہمیں اس طریقے سے لوٹا کہ دنیا والے جو دنیا کی طرف ہاتھ پھیلا رہے ہیں ان کے ہاتھ خالی ہیں اور ہماری جھولیاں بھری ہوئی، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ جو تیرے بارگاہ کے سوالی ہوتے ہیں وہ ممتاز ہوتے ہیں، وہ کامران ہوتے ہیں، وہ بامراد ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔